صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ بہت ہی پیارا شعر۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے۔ کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی، صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ میری میٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری میٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا۔ کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ مختار ہے مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناسے، زمانے کا ہے کیا ناسے، برا جانے بھلا جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔
بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے۔ کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں۔ واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے۔ لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر، 4 ویلر، UPS، انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں۔ جلد ہی تشریف لائیں۔ کرناٹکا بیٹری، اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد۔ کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634۔ حاضرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران پیش کیے جانے والے ATV کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ گلبرگہ کے ممتاز عالم دین مولانا نذیر احمد رشادی صاحب ہیں۔ آپ گلبرگہ میں جامعہ مدرسہ دینیہ تجوید القرآن کے بانی ہیں اور اسی کے ساتھ آپ صفا بیت المال کے صدر بھی ہیں، اور گلبرگہ میں جو فلاحی خدمات انجام دی جاتی ہیں، سماجی خدمات انجام دی جاتی ہیں صفا بیت المال کے تحت، اس میں آپ کا بہت ہی سرگرم رول ہوا کرتا ہے۔ تو آج رمضان المبارک میں رمضان کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہم مولانا سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں سماجی اور فلاحی خدمات کی کیا اہمیت ہے، اور رمضان المبارک میں کس طرح سے غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مولانا، آج کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ رمضان المبارک کو غم خواری کا مہینہ بھی کہا گیا، تو کس طرح رمضان المبارک میں غریبوں ناداروں کی مدد کی جا سکتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اور ہمارے اکابرین کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح یہ خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر روزے کی فرضیت کے متعلق ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطاب کیا تو وہ اتنے خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بیٹے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ 88 مرتبہ ذکر کیا ہے براہ راست خطاب کرتے ہوئے امت محمدیہ سے کہ الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ذریعے سے مختلف جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے کئی مرحلوں پر ذکر کیا گیا، تو اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی براہ راست خطاب کر کے کہ اے امت محمدیہ، تم کو خاص پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک پیغام روزے کا ہے، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس میں یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس سے بھی مقصود تقوی ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے، اس سے بھی مقصود تقوی ہے، لیکن ان عبادتوں میں کوئی نہ کوئی آدمی ضرور دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز پڑھ رہا ہو تو بازو والا دیکھ لیتا، حج کر رہا ہو صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے نظر پڑ جاتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کم از کم لینے والا تو دیکھ ہی لیتا ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد بند کمرے میں ہو اور پانی ٹھنڈا ہو، موسم شدید گرمی کا ہو، اور اس کا دل چاہے کہ پانی پی لے، لیکن قطعی طور پر وہ گلاس کو ہاتھ نہیں لگائے گا،
کیوں؟ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو روزے سے یہی چاہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب آدمی میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ یہ خوف پیدا دل میں کر لیتا ہے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں تو آدمی الحمدللہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا قیمتی مبارک مہینہ ہے، اس میں چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے، اور اس کے بڑے فضائل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ ہر آدمی اگر کوئی چیز دینا چاہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، جب پروردگار عالم دینے پر آتے ہیں تو وہ دین کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ کی دین بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اہتمام کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے۔ اور روزے رکھنے کے سلسلے میں بڑی غفلت اور لاپرواہی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور جو ہے آنکھوں میں ہو سکتا ہے آنکھوں سے کوئی اس غلط چیز کو دیکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے آداب کے ساتھ رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے شرائط، اس کے آداب کے ساتھ، تو اس کے لیے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ اگر اس کی رعایت نہیں کی گئی تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو خواتین کا تذکرہ آیا کہ ان پر روزہ بڑا شاق گزر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا اور انہیں ایک برتن دے کر کہا کہ اس کے اندر قے کریں۔ انہوں نے قے کیا تو اس برتن کے اندر گوشت کے ذرات نکل آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اور غیبت کا گناہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ تو عام دنوں میں بھی آدمی گناہوں سے بچنا ہے، آنکھ سے غلط دیکھنے سے بچنا، زبان غلط بولنے سے بچنا، اور رمضان کے دنوں میں اور زیادہ خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا ان فی الجنت باب یقال له ریان یدخلون منه الصائمون، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہی لوگ اس میں داخل ہوں گے جو روزہ رکھا کرتے ہیں، اور غیر روزے دار اس دروازے سے داخل نہیں ہوں گے۔ تو بڑے فضائل رمضان کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدوں کا بھی ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور رمضان میں صحیح اعمال کی جو ہے نا پابندی نہیں کرتے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے، عجیب معاملہ دیکھا؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے، 3 بد دعائیں کی اور مجھے آمین کہنے کا حکم دیا۔ پہلی بد دعا یہ تھی جو رمضان کو پائے اپنی بخشش نہ کرا لے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، جو اپنے ضعیف والدین کو پائے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسری بد دعا یہ تھی جو میرا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے، درود شریف نہ پڑھے وہ بھی تباہ ہو جائے۔ میں ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آمین کہنا، پھر جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائیں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا اہتمام کریں، والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو بڑے اہتمام کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ کہ آدمی روزہ رہتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے دوسروں کے غم کا احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جن کو صرف 2 وقت کی روزی اور 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، اور جن کی پوری زندگی بلکہ کئی سال تک جو ہے نا ایک 2 وقت کے کھانوں پر وہ گزارا کرتے ہیں۔ اب جب آدمی روزہ رہتا ہو تو اس کو احساس ستاتا ہے، اور یہ احساس دوسروں کے بارے میں غم آ جاتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہم 1 مہینہ صبح اور شام کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ گرمی کی شدت اور یہ مسائل، فضائل اور ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن تھوڑی بہت جو
اسے مشقت اور محنت ہو رہی ہے اس سے یہ احساس غم پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غمخواری کا مہینہ کہا. اور ہمارا یہ سروے ہے، میں صفا بیت المال کا خادم ہونے کے ناطے الحمدللہ اس کام سے گزشتہ تقریباً 5-6 سالوں سے ہم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت ایسے غریب ہیں جن کے افطار اور سحری کے لیے بہت سخت ضرورت ہے، انتظامات نہیں ہوتے. اور الحمدللہ کئی ایسے جو ہے نا گھرانے ہیں جن کی یہاں کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو ان تک مستحقین کا پہنچنا، افطار کے لیے انتظام کرنا، سحری کے لیے انتظام کرنا ہمارے باثروت اور اہل ثروت احباب کی ذمہ داری ہے. صحیح زکوٰۃ نکالے اور مستحقین تک پہنچ کر جو ہے ان کی خبرگیری کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کرانے پر بڑے فضائل کا ذکر کیا ہے. اور ایسے یتیم بچیاں، ایسے غریب جو ہے گھرانے، ایسے سروے میں ہمارے ایسے آئے، ایک گھر میں 2 بیمار ہیں، 3 بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے. اور سروے کرنے کے بعد جب ہم رمضان راشن پیکیج کو لے کر پہنچتے ہیں کہ جس میں 15 کلو چاول، تیل، شکر، چنے کی دال، چنے کا آٹا، کھجور، املی اور جو ہے نا مرچی، ہلدی وغیرہ 1 مہینے کا راشن ہوتا ہے، تو ان غریب بچیوں کی نگاہیں جب اس مختصر سی پوٹلی پر پڑتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں. اور وہ غریب خواتین دل سے دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں مولانا کئی دن ہو گئے ہمارے یہاں کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم سحری نہیں کر پا رہے تھے اور آپ یہاں تک پہنچے، الحمدللہ ہمیں بڑی تقویت مل رہی ہے. تو ہمیں معاشرے میں چلیں گے پھریں گے، ان کی سطح تک اتر کے جانا ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف بیٹھے جگہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں. ہمارا فیلڈ کا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم غریب علاقوں کے دورے کرتے ہیں، سونیا گاندھی کالونی ہو، اتحاد کالونی ہو، شاہ جیلانی درگاہ کا ایریا ہو، یا مختلف اور علاقوں میں جو ہے ہم سروے کر کے ایک 4000 خاندانوں کا ایک ڈاٹا تیار کیے ہیں. اس سروے کی رپورٹ کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بہت مستحق خاندان میں ہیں. تو اس رمضان کے موقع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے تنظیموں سے جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں ان کے شانہ بشانہ چل کر یا خود جو ہے نا آگے بڑھ کر ان مستحق گھرانوں تک پہنچ کر ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی امداد کی جائے. تو ماشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری زکاتیں بھی ادا ہوں گی اور جو مال خرچ کیا جائے گا اس کے بڑے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے کہ ایک کے بدلے میں جو ہے 70 گنا 700 گنا بڑھ کر دیا جائے گا. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ روزوں کا بھی اہتمام کیا کریں، اپنے مال کو بھی خرچ کیا کریں اور رمضان کے موقع کو جانتے ہوئے اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں. مولانا یہ اجتماعی افطار کا ایک سلسلہ رمضان میں شروع ہوتا ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے غریب خاندانوں تک سحر اور افطار کا سامان پہنچایا جائے، تو یہ بجائے اجتماعی افطار کی دعوتیں کرنے کی ان لوگوں کی مدد کرنا زیادہ بہتر ہے. بالکل. ہمارے مولانا غیاث صاحب رشادی جو صفا بیت المال انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا شروع سے یہی خیال رہا. انہوں نے صفا بیت المال کے تعارف نامے کے اندر بھی اس کو واضح کر دیا ہے کہ افطار پارٹیوں میں بے جا اسراف کرنے کے بجائے اگر وہ پیسہ ان غریب خاندانوں تک جاتا ہے، ان غریب گھرانوں تک جاتا ہے تو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ثواب بھی زیادہ. جی الحمدللہ بہت اجر ملے گا کہ جو ہے نا ان غریب خاندانوں تک چلے جائے گا اور مستحقین کو پہنچ جائے گا تو دعائیں دیں گے. وہ لوگ بھی افطار کر رہے ہیں جن کے پاس موجود ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان غریب خاندانوں تک پہنچ جائے. تو یہ بہت ہی اچھا پیغام آپ نے دیا. اور ایک پیغام میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ان نوجوانوں کو بھی دیں اور ان مسلمانوں کو بھی دیں کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کی 3 علیحدہ علیحدہ فضائل بیان کیے گئے. تو ہمارے جو نوجوان اور عام طور پر مسلمان پہلے عشرے میں ہی زیادہ عبادتیں اور جوش اور خروش کے ساتھ رمضان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں. دوسرے عشرے میں ایک جوش کم ہو جاتا. تیسرے عشرے میں تو زیادہ تر لوگ بازار میں ہی دکھائی دیتے ہیں. تو رمضان کے تقاضے کے خلاف باتیں ہیں یہ. آپ کیا فرمائیں گے، کیا پیغام؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جائیں گے. قرآن اور حدیث میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ پورے رمضان مبارک کے ہیں اور ہر عشرے کی ایک علیحدہ علیحدہ اپنی جگہ فضیلت ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ عتق من النار جہنم سے آزادی کا،
تو ان تینوں اشرات کی جو علیحدہ علیحدہ فضائل بیان کیے گئے اس کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بیجا جو ہے نا ہوٹلوں پر وقت کو ضائع نہ کیا کرے اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنے وقت کو لگائے اور ذکر و اذکار میں لگائے اور تراویح کا اہتمام کیا کرے. تو فضول وقت کو ضائع کرنے سے جو ہے نا وقت ضائع ہو جاتا اور آدمی لغویات میں پڑنے کی وجہ سے گناہوں کے ارتکاب ہونے کا زیادہ خدشہ پیدا ہوتا. تو مغفرت کا جو اشرہ ہے جی، پھر جہنم سے آزادی کا جو اشرہ ہے جی، اس میں زیادہ عبادتیں وغیرہ کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی. جی ہونا چاہیے. بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا. جی جی ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ مساجد سے بات علماء اکرام اٹھاتے بھی ہیں اور توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن امت کے اندر یہ عمومیت کے ساتھ جو ہے نا وقت کو ضائع کرنے کا ایک رواج عام ہو گیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آتے آتے اس کے اندر سدھار ہوگا. اس میں ایک جو شبینوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جی، اس سے بھی ایک جہاں وہ بہت اچھی بات ہے جی، لیکن اس کے کچھ ہر چیز کے کچھ غلط اثرات بھی سامنے آتے ہیں. جی، تو شبینوں سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ شبینوں میں شرکت کے بعد تراویح چھوڑ دے رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جہاں کہیں شبینہ تک پڑھنا ہے، جہاں کہیں شبینہ رکھا جاتا ہے یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ الحمدللہ جیسے قرآن مجید کو مکمل سننا سنت ہے، ایسے ہی چاند نظر آنے تک تراویح کی پابندی کرنا بھی سنت ہے. جی، اور یہ بات دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا سننا ایک مستقل سنت ہے اور تراویح کی پابندی مستقل سنت ہے. اور شبینہ کے قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 6 دن میں یا 10 دن میں قرآن مجید کو سن لیے تو اس کے بعد تراویح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اس کے بعد بھی تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے اور یہ بات توجہ دلائی جاتی ہے. جی جی جی. ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے. وقفے کے بعد مولانا سے ایک اہم عنوان پر گفتگو ہوگی. آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار. RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے. مدنی مینار ہاگرگر روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے. کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں. واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے. لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر، 4 ویلر، UPS انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں. جلد ہی تشریف لائیں. کرناٹکا بیٹری، اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی. مزید تفصیلات کے لیے رقم پیدا کریں. پروپرائٹر امتیاز احمد. کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634. ناظرین، پروگرام رحمت رمضان میں آپ کا استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے مولانا نذیر احمد رشادی صاحب سے رمضان المبارک کے 3 عشروں کے فضائل کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جس میں عبادت کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کو قرار دیا گیا اور جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. میری مراد شب قدر سے ہے. تو میں مولانا سے یہ جاننا چاہوں گا کہ شب قدر کے فضائل کیا ہیں، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مستقل سورۃ القدر کو نازل کیا ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات اس کو قرار دیا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو پانے کی کوشش کیا کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا جو اعتکاف فرمایا کرتے تھے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے اندر شب قدر کو پائیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ سال بھر میں کبھی بھی شب قدر ہو سکتی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ رمضان میں ہو سکتی ہے، اور ایک روایت میں موجود ہے کہ آخری عشرے میں ہو سکتی ہے. اور آخری عشرے میں بھی جمہور علماء کا قول ہے کہ 27 کو ہونے کی امید زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب قدر کو پانے کے لیے ہم رات میں جو ہے نوافل کا، تہجد کا اور خاص طور پر تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کے فضائل کو ہم پالیں. جی قرآن مجید سے مسلمانوں کی جو وابستگی ہے وہ صرف اس کو ایک کتاب ثواب سمجھ لیا گیا، تو حالانکہ وہ ایک کتاب ہدایت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں امت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے قرآن کے پیام کو عام کرنے کے لیے غیروں تک قرآن کے پیام کو پہنچانے کے لیے کوششیں کی جانی چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے مختلف زبانوں میں الحمدللہ قرآن مجید کے تراجم موجود ہیں. ہمارے تعلقات برادران وطن سے کسی نہ کسی طرح اپنے تعلقات ہیں، جیسے تجارت کے معاملات کے موقع پر ہوں یا پڑوس ہونے کی وجہ سے ہوں، تو ہم قرآن مجید کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا اہتمام کریں، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اہتمام کے ساتھ پڑھانے کی فکر کریں، اور جہاں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں وہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اور جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی ایک لذت اور اس کی ایک حلاوت الگ ہی ہوا کرتی ہے. اور جب ہم خود اس کے احکامات کو پڑھیں گے اور عمل کریں گے تو اس کے بعد ایک دوسرا فریضہ ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. اس سلسلے میں تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے. ہاں الحمدللہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر اجتماعیت کے ساتھ بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جاتا ہے تو الحمدللہ اس سے بڑے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کو رمضان میں جو نازل کیا گیا ہے، نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرے اور فیض یاب ہو. تو الحمدللہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہیں، اور مزید اس میں وسعت آ جائے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا. خاص طور پر اس وقت ہندوستان کے حالات عجیب و غریب ہیں. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ قرآنی پیغامات کو عام کرنے کی کوشش کیا کریں، امن کا ماحول اور امن کی فضا اور محبت کی فضا کو قائم کیا کریں. ہمارے حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی جو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے صفا بیت المال انڈیا کو جو قائم کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ خدمت خلق کے ذریعے سے امن کی فضا قائم ہو جائے، اور ہمارے ذریعے سے، ہماری خدمات کے ذریعے سے برادران وطن کو ایک پیغام دیا جائے کہ مسلمان امن پسند ہے اور خدمت کو عام کرنے والا ہے. قرآنی تعلیمات کو بھی عام کیا جائے. اسی لیے الحمدللہ جگہ جگہ پر پانی پلانے کا نظام اور بلانکٹ تقسیم کرنے کا نظام اور مستحقین کی امداد کا نظام اور ٹیلرنگ سینٹر، ایسے کئی جو ہے شعبے قائم کیے جس کے اندر مسلمان استفادہ کر رہے ہیں اور برادران وطن بھی ہیں، اور اس کے بڑے اچھے دوررس اثرات بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ نے تجوید القرآن کے عنوان سے مدرسہ قائم کیا ہے. جی. تو قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا کتنا اہم ہے، اور اس کے علاوہ حفظ قرآن کا جو معاملہ ہے وہ صرف دینی مدارس تک ہی محدود ہے. اب ادھر کچھ مدارس میں بھی، انگریزی میڈیم کے مدارس میں بھی حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو دنیاوی مدارس میں بھی حفظ قرآن، ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جانی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ کہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا نظام مدارس تک ہی محدود تھا. اب بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اسکولوں کے اندر بھی ناظرہ قرآن مجید کے پڑھنے کا، اور اس میں ایک شعبہ حفظ قرآن مجید کا بھی جاری کیا گیا. الحمدللہ اگر وہ بچے اچھی طرح یاد کرتے ہیں اور دور بھی کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے ذریعے سے عمومیت کے ساتھ قرآن مجید کو عام کیا جا سکتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مدارس کے اندر صرف 2-4% بچے آ جاتے ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اسکولوں کے حوالے ہے. ان کے اندر بھی قرآن مجید کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ کئی اسکول والے اور کئی اسکول والے نا اس نظام کو شروع کیے ہیں. بڑی خوش آئین بات ہے، الحمدللہ شروع کیا جانا چاہیے، اور تجوید کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تجوید کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر تجوید کی رعایت نہیں کی جائیں گی تو بسا اوقات اس کے معنی بدل جائیں گے. وہ پڑھنا ثواب کے بجائے پھر
جو ہے نا وہ زحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے. الحمدللہ لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا اور اسکول والے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ انشاءاللہ اس کے اندر مزید وسعت آئے گی. جی وہ تجوید کے لیے تعلیم بالغان کا کوئی نظم ہونا چاہیے، ایسا فی الحال تو دکھائی نہیں دیتا. جی ہے الحمدللہ بعض جگہوں پر، خاص طور پر جو ہے نا ہمارے یہاں مسجد عائشہ میں حضرت مولانا ذاکر صاحب رشادی ایک مثال قائم کی ہے. ہمارے یہاں جب بھی کوئی احباب آتے ہیں تو ان کو میں انہی کی جو ہے نا وہ دیتا ہوں، رہبری کرتا ہوں. الحمدللہ وہاں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے نا مولانا سے سیراب فیض یاب ہو رہا کہ عشاء کے بعد مستقل طور پر عمر رسیدہ احباب بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نوجوان بچوں کو ہم نے نظام بنایا. اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اسلامک ہاسٹل ہم نے قائم کیا تھا جس میں تقریباً 25 طلبہ زیر تعلیم ہیں. عصری تعلیم کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، بقیہ وقت ہمارے ہاسٹل میں دیتے ہیں. تو فجر کے بعد عشاء کے بعد ان کی تعلیم، تربیت، رہن سہن کے متعلق بڑی نگرانی کی جاتی ہے. تو ایسے ہی جگہ جگہ مساجد کے اندر الحمدللہ ہونا چاہیے، اور بعض جگہ چل رہا الحمدللہ. اگر عمومیت کے ساتھ تعلیم بالغان کا انتظام کیا جائے تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. تو ناظرین، ہم پروگرام یہیں اختتام پذیر کر رہے ہیں. ہم مولانا نذیر احمد رشادی صاحب کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا. انشاءاللہ پھر کل اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.